अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, ब्यूरोक्रेटिक हलकों में, मीडिया के सर्कल्स में बहुत तेज़ी से ये सेंस डेवलप कर रही है कि शरीफ ज़रदारी रजीम, हुकूमत जो है, शरीफ ज़रदारी हुकूमत, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की, इसका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये हुकूमत अब बहुत देर नहीं चलेगी और बहुत कम दिनों के अंदर हम एक इंटरिम सेटअप की तरफ, एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ हम जा सकते हैं। ये सेंस क्यों डेवलप कर रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बहुत से साइंस एंड सिम्पटम्स हैं। ये कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है और अभी किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी सियासी लीडर ने, किसी वजीर ने या तहरीक इंसाफ के किसी बड़े रहनुमा ने ब्लैक एंड वाइट तौर पर, स्याहो सफ़ेद तौर पर ये नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट किसी की नहीं आई, किसी ने ये ट्वीट भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद एक सेंस डेवलप कर रही है कि बहुत जल्दी हम एक इंटरिम सेटअप की तरफ जा सकते हैं। शेख रशीद साहब ने जलसे के शुरू में इसकी तरफ हिंट किया, उन्होंने ये डिमांड की कि इस्टेब्लिशमेंट को इसकी तरफ सोचना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसका ताल्लुक शेख रशीद के हिंट या उनके कमेंट से नहीं है। इसका ताल्लुक उन साइन एंड सिम्टम्स है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैं ले आऊँ। एक तो आज के दिन में 3 कम से कम जलसे हुए, एक या 2 कह सकते हैं जलसे हुए और एक जलसी हुई। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा किया। अब तो ये कहना बिल्कुल प्रोवर्बियल हो गया है, इसके कहने की ज़रूरत भी नहीं कि जब भी जलसा होता है वो उस जगह में होने वाले पिछले तमाम जलसों से, ये इज्तिमात से ज़्यादा बड़ा जलसा होता है। और फैसलाबाद में ऐसी ही सूरत हाल थी। ना सिर्फ धोबी घाट का जो पूरा ग्राउंड था वो बुरी तरह से भरा हुआ था, कंजेस्टेड था, बल्कि उससे मुल्का जो सड़कें थी और उसके बाहर के जो इलाके थे ग्राउंड के, वो भी भरे हुए थे। बहुत बड़ा उनका जलसा था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जिस वक्त इमरान खान साहब का ये जलसा, जो कि बहुत पहले से डिसाइडेड था, जब वो जलसा हुआ तो एन उस वक्त पे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमजा शरीफ, जो कि प्रिटेंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं, प्रिटेंडर हैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से सूबा पंजाब के, उन्होंने गुजरात में कोटला के मुकाम पे, जो गालबन एक गांव है, वहां पे एक जलसा किया जो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट उसमें खासा क्राउड था, अच्छी बड़ी तादाद में वहाँ लोग मौजूद थे। और तीसरी चीज़ वो जलसी है जो कराची में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल जरदारी ने की, जिनके कंधे के साथ उनके प्रोटेक्टर की हैसियत से, उनके निगहबान की हैसियत से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो मौजूद थे। ये जो तीन दो जलसे और जो जलसियां हैं और जो अब तक सीरीज चल पड़ी है पीएमएलएन और पीपीपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जलसों की, ये बजाते खुद इंडिकेट करती है कि ये सियासी जमातें अपने आप को एक इलेक्शन मोड, फॉर्मेट और मेंटेलिटी या प्रिपरेशन की तरफ लेके जा रही हैं। वो महसूस करती हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं, इसलिए वो एक अवामी राब्ता, पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो एक बजाते खुद एक सिम्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसे देखना और समझना ज़रूरी है। और इन जलसों के अंदर बातें भी ऐसी की जा रही हैं जहां ऐसा लगता है कि ये सियासी रहनुमा जो हैं पीएमएलएन के और पीपीपी के, वो किसी मुमकिन इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लें कि कहा क्या गया इन जलसों के अंदर। इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ें पिछली दोहराई, जैसा कि वो करते हैं। अपने कत्ल के प्लॉट की तरफ उन्होंने दोबारा इशारा किया, साजिश की तरफ किया। और उन्होंने, लेकिन फैसलाबाद में चूंकि वो मौजूद थे, और फैसलाबाद पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल शहर है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के हवाले से एक ज़माने में इसे मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये शहर आबाद हुआ था। इसका पहला नाम भी लाइलपुर होता था, एक अंग्रेज़ कमिश्नर के नाम पे। बहरहाल अब इसको फैसलाबाद कहते हैं 1970s के बाद। और उन्होंने कहा कि 2018 में जब उनकी हुकूमत आई थी तो ये फैसलाबाद शहर जो है, लोगों को याद है कि यहाँ कितनी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट थी। हज़ारों हज़ारों लोग जो थे यहाँ पे, मजदूर उस वक्त जो थे वो बगैर बगैर मुलाजमत के थे, जॉब नहीं थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मुश्किलात थी। और किस तरह उनकी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार की जिसके नतीजे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और 2020 के आखिर और 2021 के शुरू में सूरत हाल ये हो गई थी कि फैसलाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहने लगा था कि उसे मजदूरों की, स्किल्ड वर्कर्स की कमी जो है वो महसूस हो रही। उनका बुनियादी तौर पर कहना ये था, उन्होंने बहुत सी बात जो थी आज के जलसे में और इससे पिछले वाले जलसे में भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से बात की। और ये भी बड़ा मानाखेज है कि वो अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात मुसलसल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उनको जब हुकूमत मिली थी तो उनको बहुत ही नामसाए जो हालात थे उनका सामना करना पड़ा। $20 बिलियन के अंदाजन करीब उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट था। एक्सपोर्ट्स जो थी वो $23-24 बिलियन की थी। रेमिटेंसेज जो हैं वो $19 बिलियन की थी।
اور بہت جلدی جب ان کو حکومت ملی ان کو بہت مشکل IMF کے پروگرام میں جانا پڑا, ان کو دنیا بھر سے پیسے مانگنے پڑے, لیکن پھر ایک مشکل IMF پروگرام میں جانا پڑا. اور اس کے بعد ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دنیا بھر میں اس سینچری کا سب سے بڑا جو کووڈ کا کورونا کا پینڈیمک تھا اس نے ہٹ کیا, جس میں بڑی جمائی جو اکانومیز تھیں, جو معیشت تھی دنیا کی, وہ بہت بری طرح سے ہٹ ہوئیں. لیکن ان کی حکومت نے ایسی تدبیر سے پینڈیمک کا مقابلہ کیا کہ ان کی پاکستان میں جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی, اور امپلائمنٹ جو ہے وہ گری نہیں بلکہ امپلائمنٹ بڑھی. بنیادی آرگومنٹ کا وہ کہہ کیوں رہے ہیں, یہ سارا آرگومنٹ وہ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ اس وقت جو شریف زرداری حکومت آئی ہے اس کی جو اکنامک پرفارمنس کے چیلنجز ہیں اور اس کے سامنے جو مشکلات ہیں, اس کے جو فیلیئرز ہیں, اس کی جو لیک آف ڈیسیجن میکنگ ہے, جو ڈیسیجن پیرالسس ہے, وہ اب بڑا کھل کے ڈسکس ہونے لگ گیا. اور یہ ڈسکس بھی غالباً اسی لیے ہونے لگ گیا کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ کئی دنوں میں پاکستان کی میڈیا کو بھرپور یہ چیلنج کیا, بار بار شرمندہ کیا پاکستان کے انگریزی اخبارات کو, پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کو, پاکستان کے کالمنسٹ کو, میڈیا کے حضرات کو, کہ اب تم لوگ کیوں نہیں بولتے, اب تم لوگ کیمرے لے کے کیوں نہیں جاتے, اب تم کیوں سڑکوں پہ جا کے آلو ٹماٹر کے ریٹ معلوم نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب کی یہ شرمندہ کرنے کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 3-4 دن سے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کو پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے تو ہم سے پیٹرول کی اس قسم کی قیمت کا وعدہ کیا تھا, آپ نے تو ہمیں ڈالر کی قیمت بتائی تھی کہ 60-65 پہ فکس کر دیں گے, آپ نے تو ہمیں اس قسم کے سبز باغ دکھائے تھے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ اب ڈیلیور جو ہے نہیں کر پا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو فیصل آباد کے جلسے میں ایک بار پھر اکنامک پرفارمنس کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے نظر آتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بہت ہی مشکل حالات کے باوجود بہت مشکل اور بڑی محنت کر کے جب ان کی حکومت نے اکانومی کو ایک ڈائریکشن پہ ڈال دیا تھا تو اس وقت ان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا. اور یہ سازش صرف ان کی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی, یہ سازش پاکستان کے خلاف ہوئی. انہوں نے اس میں ایک مطالبہ یہ بھی کیا جب انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ڈاکٹر رضوان جو FIA کے ڈائریکٹر تھے, ان کی جو ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے, اور اگر کورٹ ایسا نوٹس لے گی تو وہ ان کے سامنے ایسی ایویڈنسز لا سکتے ہیں یا ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کیسے بعض کیمیکل یا دوائیاں ڈالنے سے خوراک کے اندر ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, کروایا جا سکتا ہے. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھوڑی سی میں ڈائگریشن کر دوں کہ یہ حقیقت ہے, یہ عمران خان صاحب غلط نہیں کہہ رہے. ڈاکٹر ڈاکٹر رضوان کا کسی نے ہارٹ اٹیک کاز کروایا یا سٹریس سے ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا یہ باقاعدہ ایک پلانٹ چیز تھی, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن شجاع نواز جو پاکستانی اوریجن ایک امریکن آتھر ہیں, واشنگٹن میں رہتے ہیں, اور ایک ایکس فارمر آرمی چیف ارلی 92 میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, جنرل آصف نواز جنجوعہ, ان کے وہ چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے جب اپنی کتاب, مشہور بہت مشہور کتاب ہے کراسڈ سورڈز, جو ہندوستان اور پاکستان کے ایک ہسٹورک کانفلکٹ کے حوالے سے ہے, ملٹری کانفلکٹ کے حوالے سے, اس میں انہوں نے ایک چیپٹر شجاع نواز صاحب نے ڈیٹیل لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا, بہت شک ان کو, کلیم چھوٹا موٹا بھی کلیم نہیں ہے, وہ تو بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بھائی ہیں جو آرمی چیف تھے 92 میں, ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی ہارٹ اٹیک سے, وہ ہارٹ اٹیک آرسینک پوائزننگ کے نتیجے میں ہوا تھا, اور کیسے ان کے کچن میں ایکسیس حاصل کر کے, ان کے کوک کو ایکسیس حاصل کر کے ان کی پوائزننگ جو ہے وہ کی گئی تھی. اور ان کو یہ گلا تھا کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کی جو پوسٹ مارٹم اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے صحیح نتیجے جو ہیں وہ ڈرائیو نہیں کیے گئے, اور اس میں انہوں نے امریکن فورینزک ایکسپرٹس کو بھی انوالو کیا, اور اگر کوئی آپ میں سے کتاب پڑھے تو آپ کو وہ چیپٹر جو ہے شجاع نواز کا مل جائے گا. تو اس کا ذکر تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور اب آج عمران خان صاحب کو اس قسم کا شک ہے, کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کے شک کی وجہ کیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی شک ہے کہ ان کے خلاف بھی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے, اور یہ بار بار جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں اس سے ان کا مقصد اس خطرے کی طرف جو اجاگر کرنا ہے وہ یہ بھی کسی کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس کا احساس ہے کہ ان کے خلاف فوڈ پوائزننگ کا ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے. اب جب عمران خان صاحب نے یہ ذکر کر دیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اب جیسا روایت ہے سائملٹینیس, یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ARY واحد نیٹ ورک تھا جو مسلسل عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ دکھاتا رہا. باقی جو نیٹ ورکس تھے, جو 30-35 نیٹ ورکس ہیں, ان میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی تقریر اس طرح سے نہیں دکھائی ہے. وہ کبھی بلاول کی تقریر دکھاتے تھے جو جلسی تھی ان کی, یا کبھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور حمزہ کی وہ تقریر دکھاتے تھے. تو اب مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ تقریر سنیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کو فالو کرتی ہیں, اور وہ دن میں کبھی بھی
کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے کمپلیٹ ڈائری جو ہے وہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹس کی، ان کی جو بھی ٹریولنگ ہوتی ہے اس کی نہیں رکھی ہوتی. اور جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کسی بھی جگہ پہ بولتی ہیں تو وہ اس میں سے 99% صرف عمران خان صاحب کو ہی مخاطب کر کے بولتی ہیں اور عمران خان صاحب ہی کا جواب دیتی ہیں. کسی اور قسم کا کوئی بھی پولیٹیکل آئیڈیا یا کانسیپٹ جو ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ میں سے نہیں آتا، کیونکہ ان کے ساتھ ہی جب حمزہ شریف بولے ہیں وہ بھی بہت بولے عمران خان کے خلاف، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر تھی کہ حمزہ کسی حد تک ایک پولیٹیکل آئیڈیاز کو بھی درمیان میں لانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کی کوشش بالکل نہیں کرتی. تو جو عمران خان صاحب نے الزام لگایا یا شک کا اظہار کیا ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے، اس کا جواب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ دیا کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو عمران خان کی جیل کے اندر، جہاں وہ عمران خان کی جیل کا کھانا کھاتے تھے، وہاں ان کو کچھ ایسا ڈالا گیا ان کے کھانے میں جس سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے. یہ خاصا انٹرسٹنگ الزام ہے، کیونکہ سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ جناب محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی جیل کا کھانا نہیں کھاتے ہوں گے، اور وہ تو فوڈی مشہور ہیں کہ وہ تو اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں. اور بلکہ ایک کمپلین جو اس وقت ہم سنتے ہیں جب وہ پاکستان میں جیل میں تھے، تو ڈاکٹروں کی طرف سے اور جیل کی طرف سے ایک کمپلین بار بار یہ آتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کی خرابی کی ایک جو وجہ ہے یہ وہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کھانا بڑا مرغن قسم کا کھاتے ہیں اور ان کے گھر سے بہت ہی اسپیشل قسم کے کھانے ان کے لیے آتے ہیں. بہرحال لیونگ اسائڈ آل جوکس، یہ بات ناقابل یقین ہے کہ نواز شریف صاحب نے کبھی ایک پنجاب کی جیل کا کھانا کھایا ہو 2018 یا 19 کے اندر جب وہ چند مہینے کے لیے جیل میں تھے. اور پھر اب یہ بات جو ہے اس کو ریفیوٹ کرنا یہ تو اب ایک پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو پلیٹلیٹ تھیری تھی اسے انوینٹ کیا گیا ایک ایکسکیوز کے طور پر، ایک لیب کو کنٹرول کر کے ڈاکٹروں کو ڈرا کے پروبیبلی، اور اس کے ذریعے مقصد صرف یہ تھا کہ نواز شریف کو ایکسکیوز جواز بنایا جائے سائنٹیفک قسم کا، تاکہ عمران خان کی حکومت جو ہے اسے مجبور کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا جائے. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ان کامنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل جو حیثیت بنتی ہے ان جلسوں کی وہ یہ ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این نے ذہنی طور پر یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم ایک الیکشن کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ صرف اس سے نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ سائن سمٹمز اس کے ہیں، اس میں 3 اور چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ شیخ رشید کے کامنٹس کو چھوڑ بھی دیں. ایک تو وہ ایک انٹرویو ہے جو فائنانس منسٹر جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے دیا، جس میں وہ اپنی اکنامک پالیسی کو ایکسپلین بالکل نہیں کر پائے. اور اس انٹرویو سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں وہ در حقیقت کسی قسم کا بھی ڈیسیجن میکنگ کرنے میں آزاد نہیں ہے. ان کے اپنے جو پرائم منسٹر ہیں وہ خود بھی پرائم منسٹر نہیں ہیں، بلکہ لندن کی یاترا نے بات واضح کر دی کہ وہ اپنے بڑے بھائی جو ہیں وہ سپر پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسحاق ڈار صاحب لندن میں بھی ایک فائنانس منسٹر کے طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بیکاز یہ چونکہ ایک 10 جماعتی قسم کا اتحاد ہے، ان کو اپنے فیصلوں کی ایک توثیق جو ہے پولیٹیکل لیول میں دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی کرنی پڑتی ہے. اور تو مفتاح اسماعیل صاحب کی جو بدحواسی اور کنفیوژن، حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ہی کیپیبل اور کمپیٹنٹ فائنانس منسٹر ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ایک تجربہ بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ان ایشوز کی، لیکن اس سٹیج پہ مفتاح اسماعیل کچھ بھی کر نہیں پا رہے، وہ ایک ڈیسیجن پیرالسس کے شکار ہیں فار دی ریزنز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیے. لیکن جو 2 اور انٹرویوز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے انٹرویوز ہیں، اور یہ دونوں انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے ٹویٹر کے اوپر، اور یہ دونوں ایک لارجر پروگرام میں سے ہیں جو جیو ٹیلی ویژن کے شہزاد اقبال جو اینکر ہیں، اور بریلینٹ، یہ آپ کو ان کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ شہزاد اقبال نے جو نپی تلی کوشچننگ کی ہے احسان اقبال صاحب کی اور رانا ثناء اللہ کی، اس نے ساری حقیقت کو انہوں نے ایکسپوز وہاں پہ کر دیا ہے شہزاد اقبال نے، اور اس کا کریڈٹ آپ کو انہیں دینا چاہیے. پتہ پوچھیں کیسے کر دیا ہے؟ وہ کر اس طرح سے دیا ہے کہ احسان اقبال صاحب سے انہوں نے تابڑ توڑ سوال پوچھے اس حکومت کے فیوچر کے حوالے سے، اور یہ کہ لندن میں کیا فیصلے ہوئے ہیں. اور احسان اقبال صاحب بالکل کلیئر تھا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی پوزیشن نہیں لینا چاہتے تھے. جو کوشچن وہ بار بار پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چند مہینوں کی حکومت ہے، کیا یہ حکومت ایک بجٹ دے کے جانے والی حکومت ہے، یا یہ حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ 1.5 برس تک جو ہے یہ رول کرے گی. یہ سوال اس لیے اٹھ گیا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ پیٹرولیم کے، ڈیزل کے اور ان پروڈکٹس کی قیمتیں اس وقت نہیں بڑھیں گی. اب یہ بات کلیئر ہے کہ آئی ایم ایف نے، جس کی سٹاف لیول میٹنگ ہونی ہے دوحہ میں 18 تاریخ کو، اس نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ آپ پہلے یہ سبسڈیز ختم کریں، اس کے بعد سٹاف لیول میٹنگ ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کلیئر نہیں ہے کہ اسے کتنی دیر رول کرنا ہے، بیکاز اگر تو حکومت کو 14 مہینے 15 مہینے حکومت کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ انہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ایکسیپٹ کرنی ہوں گی، اور پھر ہی آئی ایم ایف کی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا.
اور پھر آئی ایم ایف سے جو $1 بلین ان کو 30 جون سے پہلے ریلیز ہونے ہیں یا ان سے ایک کریڈٹ وردینس کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے وہ انہیں تب ملے گا. لیکن یہ حکومت اب کلیئرلی کنفیوز ہے کہ اس کو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی سبسڈیز کے حوالے سے ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے. اسی وجہ سے جب شہزاد اقبال بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں احسن اقبال صاحب سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے, تو احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اس کا کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہے. یعنی وہ یہ کمیٹی نہیں کر پا رہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے 6 مہینے چلنا ہے یا اس نے 14-15 مہینے چلنا ہے. احسن اقبال صاحب بہرحال خاص سے کوشش اور کیئرفل ہے. انہوں نے رائٹ لیفٹ پہ چیزوں کو پھینکنے کی بہت زیادہ کوشش کی. دونوں کلپ آپ ضرور دیکھیں, یہ آپ کو ٹویٹر پہ مل جائیں گے, اور جب آپ یہ کلپ دیکھیں گے تو صورتحال آپ کے سامنے بڑی کلیئر, بڑی واضح آپ کے سامنے ہو جائے گی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو چونکہ کھل کے بولنے کی عادت ہے, وہ ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہی از اے بریو مین. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو تقریباً کہہ ہی دیا کہ جو مطلب وہ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو لوگ لائے تھے عمران خان کی حکومت کو, وہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اکانومی جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچی. اشارہ بالکل واضح تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہی نہیں بات ختم کی, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جس طرح سے عدم اعتماد ہوئی ہے یہ کوئی خالی ہم نے تو عدم اعتماد کامیاب نہیں نہ بنائی, اس میں ہمارے ساتھ اور بھی پارٹیز تھیں. انہوں نے اشارہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف, انہوں نے اشارہ کیا ایم کیو ایم کی طرف, انہوں نے اشارہ کیا مولانا کی طرف, لیکن ان کے اشارے یہیں ختم نہیں ہوئے, ان کے اشارے سے آگے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلے گئے. اور انہوں نے اس کے بعد کہنا یہ شروع کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جو سب لوگوں نے مل کے یہ ایک عزم کیا تھا, ارادہ کیا تھا, عمران خان کی حکومت کو ہٹایا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ اب جب مشکل جو معاشی فیصلے کرنے ہیں یہ صرف جو ہے نواز شریف کی پارٹی کو کرنے ہیں, یہ صرف پی ایم ایل این کو کرنے ہیں. مطلب بڑا واضح ہو جاتا ہے جب دونوں یہ 8-8 منٹ کے کلپ ہیں, ان کو آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے, جو لندن کی میٹنگ کے بعد وہاں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کی اور خبریں الگ سے آ رہی ہیں. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے لگ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اکیلے سیاسی طور پر یہ وزن جو ہے یہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہاں تک بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ہوگی. اب اس کے آگے سے چیزیں کیسے ٹرانزیشن کریں گی یہ اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے کلیئر ہوگا. آبویسلی یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سڑکوں کے اوپر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے, انہوں نے ایک ایسی سیاست جنریٹ کی ہے, انہوں نے ذہنوں کو اس طرح سے بدل دیا ہے, انہوں نے آلموسٹ ایک پولیٹیکل ریولوشن پیدا کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں یہ جو پورا ایک پلاٹ تھا جس میں ایک فورن پاور انوالو تھی, اور جو فورن پاور کے ساتھ نے سرٹن کمٹمنٹس کی ہوئی تھی, کسی کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی ڈیل ہو جائے گی, یعنی ڈیل یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے گا اور جو نیا سیٹ اپ لایا جائے گا اس سیٹ اپ کو آئی ایم ایف کی مدد مل جانی تھی, امریکن فائنینشیل آرکیٹیکچر کی اپیرنٹلی مدد ملنی تھی, اس کو فیٹف سے پاکستان کو نکلنا تھا اینڈ سو آن. لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہو پائی. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی ماحول بن گیا ہے کہ امریکہ بینگ اے میجر پاور اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ جب کچھ ایسی چیز چاہتے ہیں وہ, جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا, جو یہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن اس اسٹیج پہ آفر جو ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے. تو اس لیے یہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن جو ہے یہ اب اپنے وزن سے بیٹھ رہی ہے, اور جس کریک ڈاؤن کا ہمیں خوف تھا اور جس کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں, جس کا ذکر خالی ہم نہیں کرتے رہے اور بھی لوگ کرتے رہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو حمزہ کے کریک ڈاؤن کا پلان تھا ڈی سیز اینڈ ڈی پی اوز, وہ کریک ڈاؤن بھی کوئی عملی جامع اختیار نہیں کر سکے گا. سیالکوٹ میں جو ایک کریک ڈاؤن کرنے کے لیے کوشش کی گئی, جو بلوا کیا گیا, جس میں استعمال کیا گیا پولیس کو, جو سارا کا سارا ایک ڈرامہ تھا جس میں ایک پولیٹیکل لیول پہ کیس بنایا گیا, ایک ریلیجن کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک پی ٹی آئی نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے یہ ثابت کیا, اور غالباً کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 6-7 گھنٹوں میں اس جماعت نے اپنی جو لاجسٹکیبلٹی بھی شو کر دی اور اپنی پبلک سپورٹ بھی شو کر دی, اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ مؤثر اور امپریسو قسم کا جلسہ جو ہے وہ سیالکوٹ میں کر لیا, اور باقی پورے ملک میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز کی. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز نے جو بھی ایک 17 تاریخ سے کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنایا تھا, 700+ گرفتاریوں کا, پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو استعمال کرنے کا, وہ شاید اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, بلکہ اگر یہ غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ایک ڈسکشنز جو ہیں ایک انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے, میٹنگز, ڈسکشن, جو تھنکنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ کیسے آپ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کو کنونس کریں گے. اب وہ جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی, وہ اس وقت خاصی مجھے لگ رہا ہے کہ گو کہ پیپلز پارٹی ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ ان کا ایک سیکیور ووٹ بینک ہے سندھ کے اندر, لیکن آنے والے دن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے اتنے خوشگوار ثابت جو ہے وہ نہ ہوں, بیکاز پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی کسی قسم کا یہ کوئی پبلک کنیکٹ ہو.
मोहतरमा मरीम नवाज़ का कम से कम पब्लिक कनेक्ट है। नवाज़ शरीफ साहब की अपनी प्रेजेंस अनटेस्टेड है कि अगर वो वापस आते हैं तो किस किस्म के क्राउड पुल करते हैं। हो सकता है पहले जितने ना करें, लेकिन बहरहाल वो एक अनटेस्टेड एलिमेंट हमें नहीं पता। लेकिन पीपल्स पार्टी में तो किसी किस्म का कोई पब्लिक कनेक्ट जो है उस वजह से है ही नहीं। वो इस चीज़ से वाज़ेह हो जाता है कि बिलावल जरदारी ने जो जलसा कराची में किया है, जो जलसी की है, वो एक सड़क के ऊपर की है, ताकि उसको जब आप ड्रोन्स के ज़रिए या कैमरे की आँख से दिखाएँ, तो आपको लगे कि वो जो 500, 1000 या 2000 लोग थे, वो आपको लगे कि 10-15, 20,000 लोग थे। और ये गालिबन पुराना जो कराची का एयरपोर्ट होता था, नया एयरपोर्ट बनने से पहले, कायद-ए-आज़म टर्मिनल बनने से पहले, उससे पहले जो एक सड़क आती है, जो ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ जाती है, उसके ऊपर ये किया गया। और माइंड में ये रखिए कि ये 14 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका चीफ मिनिस्टर सिंध में बैठा हुआ है, लेकिन कराची शहर के अंदर वो एक प्रॉपर ढंग का जलसा भी जो है, वो नहीं कर सकते। तो अगर आने वाले दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ ने और पीएमएल-एन ने भी सिंध की अंदरूनी सियासत में अपने आप को, अपना मसल एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो मुझे शक है, एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत शक है कि जरदारी साहब का जो सो कॉल्ड एक पूरा फसाड बना हुआ है ताकत का, ये फोर्ट्रेस जो है ये चैलेंज हो सकता है सिंध में, और हो सकता है कि जरदारी साहब को इसका इसका खतरा भी हो। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि एक सेंस डेवलप हो रही है, एक इंटरिम सेटअप की, जो मैंने ये कहा है कि ये जो है ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है, किसी बड़े लीडर ने नहीं कहा, ये एक सेंस है जो बहुत से लोगों से आप पिक कर रहे हैं, सिम्पटम साइन से पिक कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये सेंस इसीलिए डेवलप हुई है कि इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं सियासी, जिसका कोई हल जो है बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स के पास नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे डील करने की। और जो इंटरनेशनल सपोर्ट पे वो बैठे हुए थे, वो इंटरनेशनल सपोर्ट भी इसीलिए नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब ने हालात ऐसा पैदा कर दिए हैं कि इंटरनेशनल जो क्रेडिटर है या पावर है, वो कंफर्टेबली फील नहीं कर रही इस पूरी सूरत हाल से। मैं एक छोटा सा आपको एनेक्डोट छोटा सा सुना दूं, ये कोई 12-13 अप्रैल की, फिर मैं बात खत्म करता हूँ। इस पे मैंने कई व्लॉग किए थे कि जब ये बात चल रही थी कि इमरान खान साहब की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, असेंबलियां छोड़ के छोड़ देनी चाहिए, ये असेंबलियों में रहना चाहिए। तो जो ज़्यादा समझदार ओपिनियन थी, टीवी में आपने सुना होगा, जैसे वज़ीर अब्बास साहब थे, मुझे खुद बहुत शक था, मैंने इसके 2-3 व्लॉग्स में इसको डिस्कस किया। मैंने पीटीआई के बहुत से जो एमएनएज़ हैं, लोगों से बात की, तो अक्सर लोग बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे। उनका ये ख्याल था कि अगर हम असेंबलियां छोड़ देंगे तो हम मूवमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज हम अपने एमएनएस को एक जगह पे कैसे इकट्ठा करेंगे। इस्लामाबाद में हमें फेडरल लॉजिस की फैसिलिटी हासिल है, हमें पेट्रोल है, और चीज़ें हैं। एमएनए को पुलिस बगैर स्पीकर की इजाज़त की गिरफ्तार नहीं कर सकती है। एमएनए के लिए क्राउड इकट्ठा करना जो है वो आसान होता है। तो पीटीआई के बड़े सीनियर लीडर जो हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, मेरा ख्याल है ये 11, 12, 13 अप्रैल की बात होगी। और मैंने उनसे कहा, बहुत सीनियर एंड वेरी रिस्पेक्टेड, तो फ़ोन से मैंने उनसे बात की। तो मैंने उनसे कहा कि ये कितना लॉजिकल आपको लग रहा है जो इमरान खान साहब और आप लोग कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लॉजिकल तो मुझे भी नहीं लग रहा और बहुत से और लोगों को भी नहीं लग रहा, लेकिन खान साहब ने माइंड बना लिया है, इमरान खान ने, और कुछ पार्टी के लोग जो हैं उनके साथ डिटरमिन्ड हैं। तो अब ये है कि वो सही है कि एमएनएस को असेंबली में रखने के बहुत से फ़ायदे हैं। फिर लेकिन वो उन्होंने एक तौक़ुफ़ के बाद, और ये ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन थी, लेकिन मैंने पहली दफ़ा मैं आपको इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो एक तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने ये कहा कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है गुज़िश्ता 10 बरस में कि हमने ये सोचा कि इमरान खान जो कुछ सोच रहा है, वो गलत है, लेकिन बाद में एक्सपीरियंस ने साबित किया इन हाइंडसाइट कि इमरान खान की जो थिंकिंग थी, वो बेहतर थी और हम लोग गलत सोच रहे थे। अब चीज़ वही हुई है। ये बात मेरा ख़्याल है 11-12 अप्रैल की थी। इस वक़्त हम 16 मई में खड़े हैं, 16-17 मई में खड़े हैं, और ये बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर इमरान खान असेंबलियों को छोड़ के बाहर निकल के ये स्ट्रीट एजिटेशन का और जलसों का आगाज़ ना करते, ये मूवमेंट ना चलाते, तो ये जो पूरी पॉलिटिकल एनेबलिंग एटमॉस्फेयर डेवलप हुई है, जिसके अंदर अब एक इंटरिम सेटअप की बात हो रही है, जिसके अंदर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये नहीं होना था। और इमरान खान, जिनके बारे में एक बाहर अमेरिका में बैठे हुए एक कंसल्टेंट जिनको हायर किया गया था, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को ये 2019 के शुरू में उनका नाम रख दिया था कि आई एम द डिम। और पाकिस्तान में उसके बाद बहुत से लोग समाजी हलकों में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया में इमरान खान को बेवकूफ़, इडियट, नालायक, आई एम द डिम उनका नाम रखा हुआ था, उससे दोहराते रहे। अब आप पीछे मुड़ के देखें तो हु वाज़ द डिम? अब आपको पता चलता है कि जिन्होंने ये प्लान बनाया था, वो 3-4 जो मेन कैरेक्टर्स थे, जिन्होंने किसी फॉरेन पावर पे रिलाय किया था, वो डिम साबित हो रहे हैं, वो बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। एंड लास्ट हुर्रा इज़ प्रोबब्ली ऑफ इमरान खान। बहरहाल अभी चीज़ें हतमी नहीं है, जब चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी तो मज़ीद मैं आपके सामने इसका एनालिसिस लेकर आऊँगा।